السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابتدائی طبی امداد دیتے ہوئے آپ کو کن غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی چھوٹی موٹی بیماری یا جسمانی تکلیف کی صورت میں کچھ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتا ہے جو ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی دوسرے کو تکلیف یا طبی ایمرجنسی کی صورت میں دیکھتے ہیں تو فوری طور پر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جو اخلاقی طور پر ہمارا فرض بھی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہماری مدد متاثرہ شخص کی تکلیف کو کم کرنے کے بجائے اور بڑھا دے گی۔ طبی ماہرین کے مطابق کسی ایمرجنسی کی صورت میں ابتدائی امداد فراہم کرتے ہوئے ان غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ مرگی کا دورہ۔ مرگی کا دورہ پڑنے کی صورت میں مریض کا جسم اکڑ جاتا ہے اور اس کے قریب موجود افراد کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کی زبان دانتوں تلے آ کر کٹ نہ جائے، لہٰذا وہ زبردستی اس کا منہ کھول کر دانتوں کے درمیان کوئی چیز رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، مرگی کے مریض کے ساتھ زور آزمائی کرنا، زبردستی اس کا منہ کھلوانا اس کے دانتوں کو توڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ اس کی زبان دانتوں کے درمیان آ کر کٹ سکتی ہے، کیونکہ جسم کے دیگر حصوں کی طرح مریض کی زبان بھی اکڑ جاتی ہے، لہٰذا وہ اپنی جگہ پر ہی رہتی ہے۔ جلنے کی صورت میں اگر آپ کے قریب موجود کسی شخص کے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو فوراً اس پر کوئی کریم لگانے سے گریز کریں۔ جلے ہوئے حصے کو 10 سے 15 منٹ کے لیے ٹھنڈے پانی میں رکھیں یا ٹھنڈے پانی کی دہار دیں۔ جلنے کے 20 منٹ بعد کریم لگانا بہتر ہے۔ ایکسیڈنٹ کی صورت میں اگر خدا نخواستہ آپ کا سامنا سڑک پر کسی حادثے سے ہو تو متاثرین کی سب سے بہترین مدد یہ ہے کہ آپ جلد سے جلد ایمبولینس کو بلوائیں۔ الٹی ہوئی گاڑیوں سے زخمی افراد کو کھینچ کھانچ کر نکالنا نہایت خطرناک ہے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ اندر موجود شخص کس طرح کا زخمی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ اس کی مدد کرنے کے بجائے اسے مزید نقصان پہنچا دیں۔ ایمبولینس کا ترتیب یافتہ عملہ جانتا ہے کہ گاڑیوں میں پھنسے افراد کو کس طرح نکالنا ہے، لہٰذا انہیں ان کا کام سر انجام دینے دیں۔ آپ صرف اتنا کریں کہ گاڑی سے باہر موجود جسم کے حصے سے خون کو روکنے کی کوشش کریں۔ چوکنگ کی صورت میں کھانا کھاتے یا پانی پیتے ہوئے کسی کو یکدم جھٹکا لگے اور کھانا اس کی سانس کی نالی میں پھنس جائے تو پیٹھ پر مارنا ایک غلط عمل ہے، اس کے برعکس پیٹھ کو سلایا جائے۔ فروسٹ بائٹ کی صورت میں سرد علاقوں میں رہنے والے افراد اکثر فروسٹ بائٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی سخت سردی کے باعث ان کے جسم کے کسی حصے میں خون جم جاتا ہے۔ اگر اسے فوری بحال نہ کیا جائے تو جسم کا یہ حصہ ناکارہ بھی ہو سکتا ہے۔ فروسٹ بائٹ کی صورت میں اسے حصے کو رگڑنے یا تیز گرم پانی میں ڈالنے سے گریز کریں۔ متاثرہ حصے کو نیم گرم پانی میں ڈبوئیں اور آہستہ آہستہ خون کی روانی بحال ہونے دیں۔ بخار کی صورت میں ایک عام خیال یہ ہے کہ بخار ہونے کی صورت میں مریض کو گرم کپڑوں سے ڈانپ دیا جائے تاکہ اسے پسینہ آئے اور اس سے بخار اتر جائے۔ در حقیقت بخار کے مریض کو معمول کے مطابق رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے جسم کا زائد درجہ حرارت باہر نکل جائے۔ سب سے اہم بات، کسی کی مدد کرتے ہوئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ حواس بحال رکھتے ہوئے بھی منطقی تدابیر اپنائیں۔ اچانک بغیر سوچے سمجھے مدد کے لیے دوڑ پڑنے اور جو سمجھ آئے وہ کرنے سے گریز کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔